فرمایا آمنہ کے لال پیدا ہو گئے، تیرے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہو، باپ انتظار میں رہتا ہے، ماں انتظار میں رہتی ہے، بھائی بہنیں انتظار میں رہتی ہیں، محلے والے انتظار میں، لیکن آمنہ کے لال پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ایک بندہ انتظار میں نہیں تھا۔ مکہ کی ساری خواتین کو انتظار تھا کہ یہ جو بچہ آمنہ جنے گی یہ عام بچہ نہیں ہونے والا۔ کیسے؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے ہمارے پیٹ بڑے ہو گئے، آمنہ کا نہیں ہوا۔ آمنہ کنویں پہ جاتی ہے تو پانی کنارے پہ آ جاتا ہے، آمنہ چلتی ہے تو بادل اوپر رہتا ہے، آمنہ کے بدن سے خوشبو آتی ہے، اور ہم نے دیکھا آمنہ بولے تو منہ سے نور نکلتا ہے، آمنہ کے سر کے اوپر نور ہے، آمنہ کے گرد نور گھومتا رہتا ہے، سو جائے تو سینے سے نور باہر آتا ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ چکی تھی، ان سب کو انتظار تھا کہ ہم تو جیسا بچہ جنیں گے، لیکن آمنہ عام بچہ نہیں، یہ خاص بچہ پیدا کرنے والی ہے۔ پھر حضرت آمنہ کے بچے کا انتظار صرف مکے میں نہیں تھا، مدینے میں بھی تھا، انصار مدینہ کو انتظار تھا، اسی طرح یہودیوں کو بھی انتظار تھا، نصرانیوں کو، عیسائیوں کو انتظار تھا، مکے والوں کو انتظار تھا، قریش کو انتظار تھا، ابو طالب کو انتظار تھا، عبد المطلب کو انتظار تھا، اسی طرح پہاڑوں کو انتظار تھا، ہواؤں کو انتظار تھا، بادل و بارش کو انتظار تھا، اور عرب کو انتظار تھا، عجم کو انتظار تھا، جبل نور کو انتظار تھا، جبل سور کو انتظار تھا، جبل سور میں بیٹھے سانپ کو بھی آپ کے دیدار کا انتظار تھا، کعبے کو انتظار تھا، صفا اور مروہ کو بھی انتظار تھا، عرفات و مینا مزدلفہ کو بھی انتظار تھا، مدینے کی راہوں کو انتظار تھا، براق کو انتظار تھا، حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کو انتظار تھا، بکریوں کو انتظار تھا، طائف کی وادی کو انتظار تھا، پہاڑوں کو انتظار تھا، پھولوں کو انتظار تھا، خوشبوؤں کو انتظار تھا، وادیوں کو انتظار تھا، سمندر و دریا صحراؤں کو انتظار تھا، جبرائیل کو بھی انتظار تھا، اور ساتوں آسمانوں کو انتظار تھا، چاند، سورج، ستاروں کو بھی انتظار تھا، جنت کو، جنت کی حوروں کو انتظار تھا، حتیٰ کہ بیت المعمور کو بھی انتظار تھا، اور عرش اعلیٰ کو بھی انتظار تھا۔ فرمایا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، آمنہ کے لال پیدا ہونے والے ہیں، جبرائیل کی رب جلیل جاؤ، آج میرا محبوب آنے والا ہے، عام فیل ہے، 40 دن گزرے ہیں، ابرا نشان عبرت بن چکا ہے، مر چکا ہے، فنا ہو چکا ہے، صبح صادق کی گھڑی ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، ایسی صبح کائنات میں دوبارہ طلوع ہی نہیں ہوئی، ایسا دن کبھی دنیا میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ آمنہ کے لال پیدا ہوئے، تیرا بچہ پیدا ہو روتا ہوا، میں پیدا ہوا تو روتا ہوا، تو پیدا ہوا روتا ہوا، آمنہ کے لال پیدا ہوئے تو مسکراتے ہوئے پیدا ہو گئے۔ فرمایا تم بولے گا سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال تک پھر بھی صحیح نہیں بولے گا۔ محبوب خدا پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے، اور خود ہی کروٹ بدل کے سیدھے ہو گئے، انگلی سیدھی فرما دی، ہمیں اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اور پھر آپ مسکرانے لگ گئے، آپ کے رخ انور آپ اتنی نور نکلتا تھا۔ ایک دن آپ گھر میں داخل ہوئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کمری والا کہیں دروازے پہ رک جائیں، آپ دروازے پہ رک گئے اور میں پہلے مسکرائیں۔ بڑا لاڈ تھا، بڑا پیار تھا، پیار اتنی تھا۔ ایک صحابی نے پوچھا آپ کے ازواج ہیں، ان سب ازواج میں آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے ہے بھائی، عائشہ سے پیار ہے۔ اچھا آپ کو صحابہ میں سب سے پیار کس صحابی سے ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے ہے نا، ابو بکر نہیں کہا، پھر بھی عائشہ ہی نام لیا، اتنی محبت تھی آپ کی۔
فرمایا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کملی والا وہیں رکے، آپ رک گئے، فرمایا حسنا آقا ذرا مسکرائیں، تبسم فرمائیں، کیا ہو گیا عائشہ کیوں مسکراؤں؟ فرمایا میرا لاڈ ہے مسکرانا پڑے گا۔ آپ مسکرائے، آپ کے ہونٹوں سے شفتیں اتنی نور نکلا کہ کمرہ روشن منور ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنی گمشدہ سوئی اٹھا دی۔ یہ مقام ہے۔ فرمایا آمنہ کے لال پیدا ہو گئے، حسن و جمال کے پیدا ہوئے، ایسا حسین بچہ۔ بچے حسین ہوتے ہیں، پیارے بھی ہوتے ہیں، کشش ہوتے ہیں، معصوم بھی ہوتے ہیں، لیکن بچہ بڑا ہو جائے اپنا باپ اٹھاتا ہے نہ ماں اٹھاتی ہے، جو ماں کلیجے سینے سے لگا کے رکھتی تھی اب دور کر دیتی ہے۔ باپ بھی دور ہو گیا، بھائی دور ہو گئے، کوئی قریب نہیں آتا۔ اب بچہ بڑا ہو گیا، آواز بدل گئی، لباس بدل گیا، رنگ بدل گیا، اعضاء بدل گئے، سوچ بدل گئی، فکر بدل گئی۔ آمنہ کے لال پیدا ہوئے، جو حسن و جمال ملا، ہر دن آتا میرے آقا کا حسن و جمال پہلے سے زیادہ ہو جاتا۔ ایک ہے حسن اور ایک ہے جمال، دو چیزیں۔ حسن تو اللہ نے سب کو دیا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک میرے مالک نے سب کو حسن دیا ہے۔ جمال آمنہ کے لال کیسے دیا؟ فرمایا وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ حسان ابن ثابت جو قصیدہ سنا رہے کہتے ہیں آپ جیسا حسین میری آنکھ نے ابھی تک نہیں دیکھا، قَطُّ عَيْنِي، کہیں بھی نہیں دیکھا۔ وہ تو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا حسین کوئی اور ہو اور کسی اور آنکھ نے دیکھا ہو، یہ تو بات ہو گئی ان کی۔ لیکن دوسری بات فرمایا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ اگلی بات ہے وہ کہتے ہیں اجمل منک، آپ جیسا جمیل لم تلد النساء، کسی خاتون نے جنا ہی نہیں۔ یہ ہے مدنی بات۔ اور آگے فرمایا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، ہر عیب سے آقا پاک پیدا، ہر نبی عیب سے پاک تھا، کسی نبی میں عیب نہیں ہے۔ آنکھیں پوری تھی، بینائی پوری تھی، آداب پورے تھے، حضور کسی نبی میں۔ لیکن صحابی کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، ہر عیب سے جو آپ پاکی تھے پاک پیدا ہو گئے۔ لیکن اگلی بات فرمایا كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ عجیب نکتہ ہے، یہاں سمجھنا، میں نے آج بھی رحیم عرفہ کی طرف بیان کر کے آئے پہلی دفعہ کہ اللہ نے جیسے تخلیق کی کائنات کی ہے نا ساری، اللہ نے 6 دن میں کائنات بنائی ساری، زمین بچھائی، آسمان، چاند، سورج، ستارے، یہ ایک تخلیق ہے اللہ کی۔ جنات ایک تخلیق ہے اللہ کی، فرشتے ایک تخلیق ہیں اللہ کی، پرندے ایک تخلیق ہیں اللہ کی، درندے ایک تخلیق ہے مخلوق ہے اللہ کی، سمندر ہے، دریا ہے، صحرا ہے، پہاڑ ہیں، سب اللہ کی تخلیقات ہیں، مخلوقات ہیں ساری۔ لیکن یہ صحابی رسول فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے جیسے اللہ نے ساری مخلوق بنا کر، انسان بھی بنا کر آپ کو اکیلے پیدا کیا، مکمل ایک علیحدہ مخلوق کا درجہ دیا، آپ کی اکیلی ذات کو دیا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کیونکہ کسی نے خود نہیں چاہا کہ اللہ مجھے انسان بنا، اللہ مجھے نبی بنا، اللہ مجھے پیغمبر بنا، اللہ مجھے گھوڑا بنا، اللہ مجھے گدھا بنا، اللہ مجھے فلاں جانور بنا، یا پرندہ بنا، یا جن بنا، یا انسان بنا، یا فرشتہ بنا۔ کسی مخلوق نے نہیں چاہا، رب نے ان کو از خود بنایا۔ لیکن یہاں صحابی رسول فرماتے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ نے اللہ سے کہا ہوگا اللہ میری آنکھ بنا تو ما زاغ البصر والی بنا، میری زلف بنا تو واللیل اذا یغشا والی بنا، اللہ میرا سینہ بنا
تو علم نشرح لک صدرک والا بنا۔ اللہ مجھے رتبہ عطا فرما، تو یوں عطا فرما، شان ملے تو ایسے ملے، کتاب ملے تو ایسے ملے، یہ سب چیز جیسے محبوب آپ چاہتے گئے، آپ کا رب آپ کو دیتا گیا۔ فرمایا بچہ پیدا ہو گیا، آمنہ کے لال پیدا ہوئے، کیا ہوا؟ دنیا میں عجیب چیزیں رونما ہو گئی۔ ولادت عام ولادت نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہوئی کہ آپ کے حجرے سے نور نکلا، کعبہ روشن ہوا، مکہ کی گلیاں روشن ہو گئی، پہاڑوں کی بلندیاں چوٹیاں روشن ہو گئی۔ وہ نور یہیں ختم نہیں ہوا، وہ نور آگے بڑھتے بڑھتے بیت المقدس تک چلا گیا، شام کے محلات مکہ میں نظر آنے لگ گئے۔ پھر یہی بات ختم نہیں، آسمان کے سارے ستارے اللہ کی اجازت سے کعبے کے اوپر آ گئے۔ اللہ ایک ستارہ ادھر ادھر ہو جائے تو تکوینی نظام میں خلل پڑ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم سارے ستارے ایک طرف ہو جاؤ، پھر بھی میرے نظام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جاؤ میرے محبوب کا استقبال کر کے آؤ۔ محبوب کی آمد ہوئی ہے، ستارے آ گئے، وہ منہ کے بل پوری دنیا کے گرا دیے گئے، اور اس وقت ملک فارس میں لگی آگ کو بجھا دیا گیا۔ کسریٰ کا محل جو میں نے آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں، آج بھی شکست اور ریت کا شکار ہے، اور ذلت اور رسوائی کی علامت ہے۔ اس کے اندر دراڑیں پڑ گئی، شیطانوں کا اوپر اڑنا بند ہو گیا۔ کیوں؟ آج محبوب خدا آ گئے۔ دنیا کی نئی ایک دنیا کا نظام اثر نو تجدید ہونے لگ گیا، ظلم کا باب ختم ہو گیا، اندھیرا شرک و بدعت کا ختم ہو گیا۔ کعبے کو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے پاک کرایا۔ اب قیامت تو آ سکتی ہے، کعبے میں غیر خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ فرمایا آمنہ کے لال پیدا ہو گئے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں سوتی تو مجھے آواز آتی ہے، آمنہ یہ جو بچہ پیدا ہوگا نا اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ بولو کیا رکھنا ہے؟ زور سے بولو، چکے بیٹھے ہو، چکے تو ہم بیٹھے ہیں رات میں سفر کر کر کے۔ آپ محمد لیں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اللہ اللہ کہنے سے مزہ آتا ہے، محمد محمد کہنے سے بھی مزہ آتا ہے۔ میری محبت میرے عشق میں اور آمنہ کا لال ہے۔